ماہ رمضان المبارک دی آمد قریب آ چکی ہے۔ ایسے لوگ جنہاں دی شمریت کری ماہ رمضان آ رہا، بہت سارے ایسے لوگ گزر چکے جو گزشتہ ماہ رمضان اندر ساڑھے اندر کوئی ہو سکتا، لیکن آج موجود ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سارے فوجدار جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ بہت سارے لوگ آئندہ ماہ رمضان اندر ساڑھے جو موجود نہ ہو۔ اس واسطے ان گھڑیوں کو، ان لمحات کو اور ان ایام کو یہ چند گنتی دیتے اپنے لیے کرے کے الفاظ اللہ کی طرفوں اور میرے نام یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو ذرا کان لگی، کان کریے اور سنیے، یہ الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ، کلام کس کا ہے؟ اللہ، ندا کس کی ہے؟ اللہ۔ کون آپ کو مخاطب کر رہا ہے؟ کون بلا رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس نے بڑا تعلق کیا ہے، بندہ اس کی آواز سے کان نہیں، اس میں بھی تعلق نہ ہو، یا پھر اس نے واسطہ نہ پیدا ہو، یا کبھی دوبارہ اس میں ملاقات کا امکان نہ ہو، تو کیا ایسا ہے؟ تعلق ہے تمہارا اللہ کے ساتھ، خالق ہے وہ تمہارا، مالک ہے تمہارا، تھوڑی ذات کو بنانے والا ہے، تھوڑے وجود کو بنانے والا ہے، اور اس وجود کے اندر ایک چیز رکھنے والا ہے۔ اس ذات نے پوچھا ہے انسان رب کے بارے وہ تو تجھے بنانے والے انگلیاں دیکھ، کیا 10 انگلیوں کی بناوٹ میں کوئی فرق ہے؟ اپنے پاؤں کی قد قامت اور اس کی لمبائی اور چوڑائی دیکھ، کیا دونوں آپس میں برابر نہیں؟ اپنی آنکھ، اپنے دانت دیکھ، ناک دیکھ، اپنا پورا وجود دیکھ، کس طرح بنایا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ میں کیسے بتایا؟ میرا تعلق ہے تیرے کے ساتھ، بنانے والا اور اس مقام تک پہنچانے والا۔ تو اگلی بات سن، میں قادر بھی ہوں، اور اتنا قادر ہوں یہاں بیٹھے بیٹھے اٹھنے نہ دوں تو قادر ہوں۔ دیکھ رہے ہو
ابھی آپ کی بس تو قادر ہو کمزور اپنے اس درد کو ٹھیک کرنے پر قادر نہیں ہے. سر اندر درد ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے پر بھی تو قادر نہیں ہے. اتنا تو کمزور ہے کہ اپنے وجود کے اندر بھی ہونے والا درد ٹھیک نہیں کر سکتا. تو میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ میں بنانے والا ہوں، زندگی والا ہوں. اور اگلی بات سن، ایک دن آئے گا تیرا اور میرا پھر ملاقات ہوگی. جب ملاقات بھی ہونا ہے اور سب کچھ عطا کرنے والا بھی ہے، دینے والا میں ہوں، تو میں ہی تو کہہ رہا ہوں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو، اگر ایمان ہے اور عقلی ہے تو تم پہ روزے فرض ہے. یاد رکھیے روزے آپ پر فرض ہے، اللہ کی طرف سے فرض ہے، اللہ کی طرف سے لاگو ہے. اگلی بات، اگر تم اس مہینے سے روزے نہیں رکھو تو پھر ساری زندگی بھی اگر روزے گزار دو تو ماہ رمضان کی روزہ چھوڑ دینے اجر اور ثواب دوبارہ کسی کا نہیں. یا اللہ اگر روزے رکھیے تو پھر انعام کیا ہے؟ فرمایا اگر ایک روزہ رکھو گے تو میں 70 سال کی مسافت تک تمہارے وجود کو جہنم میں دور کر دے. 70 سال کی مسافت لگاتار انسان رات دن چلتا ہے. 70 سال تو زندگی نہیں ہے ہماری. ان 70 سال لگاتار رات دن انسان بغیر وقفے بغیر رکے چلتا ہے تو جتنا سفر طے کرے گا ایک روزے کی وجہ تو اللہ تعالیٰ اتنی بندے کو جہنم دور کر دے گا. جو 30 روزے رکھے اس کو ذرا 70 کے ساتھ ضرب کیجیے تو پھر فیصلہ کیجیے دور ہو جاؤ، جہنم سے دور ہٹا دو. اور اگر نہیں رکھو گے، اللہ کی بات پہ کان نہیں رکھو گے اور فرض روزہ چھوڑ دو گے، پھر سزا کیا ہوگا؟ حدیث ہے صحیح بخاری ہے. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حال کے لیے سو رہا سو خواب، تو خواب میرے پاس فرشتے آئے. انہاں فرشتے نے اٹھایا اور اٹھا کے میں نے ساتھ لے کے چل پڑے. آگے بہت بڑا اونچا بلند پہاڑ ہے. میں نے انہاں فرشتے نے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پہ چڑھی. آپ نے فرمایا کہ تو بڑا بلند ہے. میں اس کی چڑھن کی شکل نہیں رکھا تھا. میں نے حکم ہوا فرشتے نے طرفوں کہ آپ چڑھیے، کوشش کیجیے، اسی تھوڑی مدد کریں گے اور تم چڑھاوا. فرمایا انہاں فرشتے نے مجھے پکڑیا اور مجھے پہاڑ کی اس بلندی پہ لے گئے. جو بھی میں اس پہاڑ کی بلندی پہ پہنچا تو دوسری طرف سے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی. بھونکنے کی آواز آ رہی تھی، چیخو پکار آ رہی تھی، بھونکنے کی آواز آ رہی تھی. جیسے اکٹھے کتے ہو جائے تو وہ بھونکتے ہیں، اس بھونک کی آواز آ رہی تھی. تو میں نے پوچھا کہ مجھے کہاں لے آئے ہو؟ یہ کس کی آوازیں ہیں اور کس کی چیخو پکار ہے اور بھونک کی آواز آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جہنم کے اندر بھونکنے کی آواز ہے. کون بھونک رہا ہے؟ فرمایا تمہاری امت کے وہ لوگ جو روزہ رکھ کے چھوڑ دیتے تھے. جو روزہ تو رکھتے تھے لیکن وقت سے پہلے روزہ چھوڑ دیتے تھے، افطار کر دیتے تھے. رکھا تماشا کیا، میرا روزہ ہے، میرا چڑی روزہ ہے، میرا چھوٹا روزہ ہے، میں نے چھوڑ دیا، میں نے کھول دیا، اس کی حرمت پرواہ نہیں. چھوڑ دن سے مراد روزہ تو رکھتے تھے، جھوٹ بولتے تھے. روزہ تو رکھتے تھے، خیانت کرتے تھے. روزہ تو رکھتے تھے، چغلی اور غیبت کرتے تھے. روزہ تو رکھتے تھے، سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ سے بھی نہیں آتا تھا. یہاں پر رک کے سوچی
جو رکھ کے ادا نہیں کرتا، جڑا روزہ رکھ کے یہ سارے کام پھر بھی جاری رکھتا ہے، اس کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی ہے، اور جو رکھتا ہی نہیں، بتاؤ اس کی آواز کی حالت کیا ہوگا اور وہ کہاں ہوگا؟ کیا دن کے 15-16 گھنٹے آپ اللہ کی رضا کے خالق اور مالک اور رازق کی رضا کے لیے آپ کھانے اور پینے اور شہوات سے روک نہیں سکتے؟ جس اللہ نے ساری نعمتیں آپ ڈال کی ہے اور چند لمحات اور چند گھنٹوں کے لیے کھانے پینے سے دھوکا ہے، کیا اس کی بات پہ آپ نہیں روک سکتے؟ کوئی آج تک روزے کی وجہ سے مر گیا ہے؟ کوئی ایسا بندہ بدلا ہے نا کہ روزہ رکھا اور مر گیا ہو بھوک اور پیاس کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ تو مدد کرتا ہے، اللہ قوت کو بحال رکھتا ہے، سحری کی رحمت اور برکتوں سے نوازا ہے، سحری کو مصنوع کر کے کھانا کھلا کے رات بھر تمہیں کھانے کی اجازت دے رہا ہے۔ جانتے ہو عیسائیوں کے آپ جنہیں کافر کہتے ہو، وہ افطاری کرتے ہیں اور اس کے بعد جو سوج ہے وہ سحری نہیں کرتا۔ ان کے ہاں سحری نہیں ہے، افطاری ہے پھر سحری نہیں ہے، 24 گھنٹے کا روزہ ہے۔ تم پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین رحمت کی یہ رحمت ہے کہ جس نے سحری کو کھانے کی اجازت دی، سحری کے کھانے کی برکت نازل فرمائی، سحری کھانے کی ترغیب دی ہے تاکہ میری امت میں کمزوری واقع نہ ہو۔ کیا سزائے کتوں کے بھونکنے کی جیسے آواز آتی ہے ایسے جائے؟ آپ نے فرمایا میں نے پھر جھانکا آگے کہ دیکھوں کہ یہ لوگ کی حالت کیفیت کیا ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان بندوں کی ایڑیوں کو رسیاں ڈال کے الٹا لٹکایا گیا ہے، اور جبڑے جو ہے ان کے چیرے ہوئے اور جبڑوں سے خون نکل رہے اور بھونک رہے ہو۔ یہ کفیت ہے ان لوگوں کی جو روزہ نہیں رکھتے یا روزے کے آداب و حقوق ادا نہیں کرتے۔ روزہ آپ پہ فرض ہے۔ ماہ رمضان کا سب سے بڑا عمل کہ آپ روزہ رکھیں۔ پتہ ہے کتنا بڑا عمل ہے؟ حدیث قدسی ہے صحیح بخاری، الصوم لی، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا عَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا اور بدلہ میں خود دوں گا، میں خود دوں۔ فرشتوں کو یہ حکم ہے اس کا روزہ لکھو۔ نماز کے بارے حکم کیا ہے؟ فرشتوں سے نماز پڑھی کہ اتنا ثواب لکھو، اتنا ثواب لکھو، زکوٰۃ کا اتنا ثواب، صدقے کا اتنا ثواب، اتنا ثواب، عمرے کا اتنا ثواب، تعین ہے ثواب، اس کی نیت اور اس کے حسن اور خوبی اور اس کی مسنون اور مشروع عمل کے ہوتے اتنا اتنا ثواب طے شدہ ہے، اتنا لکھو۔ یہ تو روزہ ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس نے روزہ رکھا ہے تیری رضا کے لیے، کتنا ثواب لکھے۔ ایک روزے کا ثواب کتنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وَأَنَا عَجْزِي بِهِ۔ آپ ثواب نہ لکھے، آپ کون ہوتے ہیں تو ثواب لکھنے والے؟ بس یہ لکھ دیں کہ اس نے روزہ رکھا ہے، ثواب جانو اور میں جانوں، میں دوں گا اس کو ثواب، میں اللہ اس کو ثواب دوں گا اس روزے کا، بجزا میں دوں گا، بدلہ میں دوں گا۔ میں جانتا ہوں اس روزے کا ثواب کیا ہے۔ رب کے سوا روزے کے ثواب کی انتہا کو مخلوق میں جانتے ہیں۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا اور اسی کو دوں گا۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح البخاری کی اس حدیث کی شرح ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے ہاں ترازو لگا ہوگا، اور وہ ترازو اتنا انصاف والا ترازو ہوگا
کہ اگر جوں کا انڈا، جوں جانتے ہو نا، جوں کا جو انڈا ہے، جو انڈے دیتی ہے سارے میں بالوں کہ جو دے انڈے مدد کرنے واسطے دنیا کی کوئی میزان تکڑی ترازو نہیں ہے. نبی کے خلاف اللہ کی عدالت میں لوگ پیش ہو گئے، یا اللہ اس بندے نے ہمیں گالیاں دی، ہمیں غیبت کی، مجھ پہ الزام لگائے، مجھ پہ الزام تراشی کی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، ماں ہے، باپ ہے، دیگر رشتہ دار، پڑوسی، سارے لوگ آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتوں اس بندے کے خلاف فلاں فلاں یہ لوگ پیش ہوئے، اس کی نیکیاں جو ہے وہ تقسیم کرو، بانٹو اس کی نماز. یہ نمازیں بڑی پڑھتا تھا، لوگوں کے ظلم اور زیادتی کرتا تھا، اس کی بانٹ دو، تقسیم کر دے اس کی نماز، اس کا سارا ثواب تقسیم کر دو. نماز ختم ہو جائے گی، اس کا ثواب ختم ہو جائے گا، لوگ حق لینے والے باقی. یا اللہ نماز تقسیم ہو گئی لیکن حق لینے والے تو باقی نے. کہتے پلے نماز جنا ثواب سی، جنا تکڑی نے ثواب ادھر رکھیا سی، سارا وڈیر. اللہ فرمائے گا کہ زکوٰۃ صدقہ خیرات بڑی کرتا سی، وہ بانٹ دو. زکوٰۃ پہ اتنا ثواب، اتنا اجر رزق نے، اتنی نیکی ہے، وہ ساری کی ساری بانٹ دی گئی. فرشتے کہنے کہ اللہ زکوٰۃ بھی ختم ہو گئی، وہ صدقہ خیرات بھی ختم ہو گئے، وہ مساجد بنانا، مدارس چلانا سب کچھ ختم ہو گیا. اس کے پلے تو اس دی نیکی جو بھی کچھ نہیں رہا، حق لینے والے تو باقی. اللہ فرمائے گا اس کی حج ہے، اس کو تقسیم کر دو. حج کرتا تھا، عمرے کرتا تھا، اور نیکیاں بہت ساری کرتا تھا، ساری بانٹ دو، تقسیم کر دو. ساری تقسیم ہو گئی. حج، صدقہ، خیرات، قربانیاں، مساجد، مدارس، خیرات، نیکی، جو کچھ تھا بانٹا گیا. اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں سناؤ، فرمایا فرمائے یا اللہ حق لینے والے ابھی باقی ہیں، یہ نیکیاں بالکل ختم ہو. اللہ فرمائے گا جو حق لینے والے رہ گئے انہوں نے گناہ چک کے ایدے خاطر پا دیں. انہوں نے جو گناہ چک کے ایدے کھاتے جان گے نا، کہ فرشتے کہنے گے یا اللہ پہلے نیکیاں نہ بانٹ لئیے. اسی فرما رہے ہو کہ گناہ ہے کہ انہیں ذمہ پاؤ، نیکی اس کی رہ گئی ہے نا. کون سی نیکی؟ فرمایا اس کا روزہ نہیں بانٹا گیا. نماز ختم، زکوٰۃ ختم، حج ختم، لیکن روزہ نہیں ہے. اس کا ویکھے نہیں گیا، تولے نہیں گیا، اس کا ثواب بڑھے نہیں گیا. وہ دا ثواب کی انتہا کے تو جاننا ہے، وہ دا ثواب جتنا تو بڑھا دے اور لوگوں کی تقسیم ہو جائے، اگلے نے والے ختم ہو جانے دا ثواب نہ ختم ہوئے تو یا اللہ روزہ. اللہ فرمائے گا تسی لوگوں نے گناہ چک کے دے ذمہ پاؤ، روزے نو نہ کھولو. الصوم لی، روزہ تو میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے. روزہ نہیں بانٹنے دوں گا، روزہ میرے لیے ہے، اور میں اس روزے کی جزا اس بندے کو دوں گا. روزہ میرے لیے ہے، روزہ نہیں، روزہ تو میرے لیے ہے نا. لوگوں کے گناہ اس کے سپرد ہو. حق لینے والے چلے، کسی نے نیکیاں لے لی، کسی کے گناہ اٹھا کس کو دے دیے گئے. آپ لوگوں کے گناہ اٹھا کے اپنی نیکیاں ساریاں تقسیم کروا کے یہ بندہ کھڑا ہے، اب نا امید کھڑا ہے، پریشان کھڑا ہے. میرے لیے تو نیکیاں ہوں جو مک گئی تے گناہ لوگاں دے میرے ذمہ آ گئے. اب میں گیا جہنم کی طرف، اب میں گیا جہنم کی طرف. جب جہنم کی طرف یہ قدم اٹھانے لگے گا تو اب حدیث بخاری الصوم جنہ، الصوم جنہ. رسول اللہ نے فرمایا روزہ آگے اس بندے اور جہنم کے درمیان ڈھال بن کے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یا رب انی منعتہ من الشہوات بالنہار. یا اللہ میں نے سارا دن اس کو بھوکا پیاسا رکھ کے رکھا تھا، یہ میری وجہ، اور آج میں جہنم میں جانے دوں نہیں جانے دوں گا.
بول اٹھے گا، روزہ سفارش کرے گا، روزہ روکے گا، روزہ ڈھال بن جائے گا، اور اس بندے کو جنت جب تک نہ پہنچ جائے روزہ آگے پردہ بن کے کھڑا ہو جائے۔ کیا چاہتے ہو کہ ڈھال؟ اپنی ڈھال بنا لو، اپنے لیے جہنم سے پردہ بنا لو، اپنا سفارشی بنا لو۔ یہی ہے وہ چیز باقی رہنے والی، اس کو اپنا ساتھی بنا لو۔ ساتھ ساتھ روزہ آگے کھڑا ہے تو کیا روزہ ہی صرف کھڑا رہے گا؟ نہیں۔ یا ربی انی منعتہ من النوم باللیل، رات کا ساتھی، یہ روزہ ہے دن کا ساتھی، لیکن روزے کی راتوں کا ساتھی صرف یہ روزہ ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن بھی یا اللہ میں تیرا کلام، میں تیرا کلام ہوں، ساری رات یہ مجھے سنتا پڑھتا رہا، نیندوں سے یہ دور رہا، میری وجہ سے روزہ بھی سفارش کر رہا ہے۔ ان الصیام والقرآن یشفعان، روزے دونوں سفارشی یا اللہ رات کا میں سفارشی ہوں، دن کا روزہ سفارشی ہے، رات کا میں قرآن سفارشی ہوں۔ ہاں بندے کو جہنم میں نہیں جانے دے۔ رات کا کیا؟ رات کا کیا؟ رات کی تراویح غنیمت چاہیے، غنیمت نعمت چاہیے۔ تاریخ اتنی کہ آپ ہو گیا۔ اس تاریخ کا یہ معنی نہیں ہے کہ سارے کھانوں کا بوجھ اپنے وجود پہ ڈال دو اور رات کو کھڑے نہ ہو سکے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تھے، غلام تھا اور بیوی تھی، 3 بندے تھے گھر میں، آپ، بیوی اور غلام۔ تو تینوں نے آپس میں طے کیا ہوا تھا کہ جس طرح سی رات گھر 3 بندے رہنے، اسی طرح گھر رات نو 3 حصے بانٹ دو۔ رات کے کتنا ٹائم ہے؟ 3 حصوں میں بانٹ دو، ایک حصہ غلام، ایک حصہ بیوی، ایک حصہ ابو ہریرہ۔ رات کو قیام کرتا رہے، کھڑا رہے، تاکہ ابو ہریرہ کے گھر سے ساری رات قرآن کی آواز جاری رہے۔ تو آپ کے گھر کے اندر کتنے افراد ہیں؟ 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں۔ کیا تم اپنے گھر کی رات کو 1-1 گھنٹے 2-2 گھنٹے کے لیے بانٹ نہیں سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ کھڑے ہو جاؤ رات کو، قرآن کے حافظ و قاری ہو تو کھڑے ہو جاؤ، قرآن کے حافظ و قاری ہو تو قرآن سامنے کھول لو اور کھڑے ہو جاؤ۔ سید البخاری اندر موجود ہے، سیدنا ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے غلام تھے، وہ مستورات کو، ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو تراویح قیام رمضان کرواتے تھے۔ قرآن پاک دیکھ کے سننا نہیں ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رہا۔ ہماری مسجدوں میں عادت کہ شامین قرآن کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے علم میں کوئی ایسی روایت و حدیث نہیں ہے کہ سامنے کو قرآن سے دیکھنے کی اجازت، پیچھے والے نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم سن رہے ہیں، قرآن پڑھ رہا ہے، ادھکاری پڑھ رہا ہے، حافظ پڑھ رہا ہے، اسی پیچھے سن رہے ہیں، ساڑھے کول حافظ نہیں تو اسی پیچھے سن رہے ہیں۔ بھئی وہ قاری دیکھ لے نا، نہیں وہ سنا سکتا، اس کو زیادہ غلطیاں آتی ہیں، یاد نہیں ہے، تو وہ دیکھ کے سنا دے نا۔ آپ کو کس نے آتی دی ہے پیچھے قرآن کھول کے کھڑے ہو جائے؟ کسی حدیث میں سامع کے لیے میرے علم میں کوئی اجازت نہیں۔ آپ سنیں قرآن، جو سامع ہے وہ سارے سامع، وہ سنیں قرآن بس۔
آگے حافظ و قاری پڑھے گا. اگر وہ نہیں پڑھ سکتا زبانی تو دیکھ کے پڑھ لے. امام کے لیے اجازت موجود، لیکن قرآن ساری رات آپ کے گھر میں تلاوت کا سلسلہ جاری رہے. ایک مسجد میں ایک جماعت ہو، یہ مسلموں نے مشروع ہے، لیکن اپنے گھروں میں ماہ رمضان میں عادت ڈالیں جماعتوں. گھروں میں ایک بندہ حافظ ہے یا دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، وہ آگے ہو جائے، گھر کی ساری فیملی پیچھے ہو جائے، عورتیں پیچھے، مرد آگے صف بنا لیں، ساری رات قیام جاری رہے. کتنے مبارک ہوں گے وہ گھر جن کے گھروں سے ساری رات قرآن کی آواز آ رہی. اور حدیث ہے نبی علیہ السلام نے آسمان تے جائیے نا، ایک ہے زمین دے اوپر پھر رہے ہوئے اسمان رات کو ویکھی اسمان دے ستارے چوکے نظر آتے ہیں. حضور فرماتے ہیں جب وہ بندہ آسمان تے جائے نا، آسمان کو نیچے کی طرف دیکھے تو وہ ہر ستاروں کی طرح آسمان والوں کو چمکتے نظر آتے ہیں. یہ گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہوں، وہاں سے نور کی کرنے پڑے، آسمان سے فرشتوں کو نظر آتا ہے اس گھر میں ستارہ ہے، روشن ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے. اپنے گھروں کو منور کیجیے، بجلی ہو نہ ہو، گھر آپ کا چمک رہے ستاروں کی طرح. اگر اس میں قرآن کی تلاوت کی سلسلہ جاری ہے، اللہ کان لگاتا ہے. بخاری کی حدیث ہے، اللہ کی قسم ایمان تعالیٰ ہو جائے، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کان لگا کے توجہ سے سنتا ہے. اتنی کسی کی بات پہ کان نہیں لگاتا جتنا قرآن کی تلاوت پہ اللہ کان لگاتا ہے. توجہ سے، پیار سے، محبت سے سنتا ہے. اور ایک دوسری حدیث ہے کہ جدو میں اکلا رات ہوں، اکلا ہوئے تھے رات کو قرآن کی تلاوت شروع کر دیں تراویح. اللہ تو سوا جانتا پہلا کوئی نہ ہوئے تو پھر بندے نے پتا ہوتا ہے یہ کیوں کھڑا ہے. دکھلاوا تو ہے نہیں، ریاکاری تو ہے نہیں، بندہ دیکھ نہیں رہا، اکیلا ہے اور کھڑا ہے. نبی علیہ السلام نے جب تک وہ قیام میں اکلا کھڑے رہتا ہے اللہ آسمان پہ دیکھ کے اس کو ہنستا ہے. جتنی دیر وہ کھڑا رہے اللہ ہنستا رہتا ہے، مسکراتا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے فرشتوں دیکھو یہ بندہ میرے لیے کھڑا ہے. دنیا سوئی ہوئی ہے، والناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ جاگ رہا ہے، میرے لیے جاگ رہا ہے. اللہ ہنستا رہتا ہے، ہنستا رہتا ہے. اور اللہ کا ہنسنا کسی بندے پر کیا بات، خوش ہونا. اللہ سیدنا طلحہ فوت ہوئے نا تو حضور نے جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھا، اللہ نے ویچ دعا کی اے اللہ اللہم طلحہ، اے اللہ جب یہ طلحہ تجھے ملے تو دیکھ کے یہ شاید چیز آپ کی ہے، نافلہ اللہ یہ آپ کے لیے. آپ نے تہجد کو، تراویح کو، قیام رمضان کو کرنا ہے. حضور نے کبھی تراویح نہیں چھوڑی. تراویح چور لوگ یہ کہتے ہیں حضور نے تو 3 راتیں پڑھی ہے. حضور نے 3 راتیں پڑھی نہیں، حضور نے امت کو 3 راتیں پڑھا کے اس کی جماعت کو مشروع کیا ہے کہ جماعت کروانا میری سنت ہے. پھر حضور نے فرمایا الگ الگ میرے صحابہ پڑھ لو. میں چاہتا تھا پورا مہینہ جماعت جاری رہے، لیکن مجھے خطرہ ہوا ہے کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے اور تم پھر چھوڑ بیٹھو یا تم میں سے سستی ہو جائے. میں نہیں چاہتا تمہارے اوپر فرضیت کا بوجھ پڑ جائے. اپنے تراویح پڑھ لو. ثواب کو بیان کیا، اجر کو بیان کیا، لیکن پورا مہینہ تراویح جو پڑھے اس کے لیے بشارت دی من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضور نے فرمایا جڑا پورا مہینہ تراویح پڑھے اللہ اس بندے کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. بشارت دی حضور. اور وہ 8 رکعت تراویح ہے اور یہی مشروع 8 رکعت. بعض لوگ 20 رکعت تراویح پڑھیں. سن لی، میں اپنے علم کے مطابق یہ بات کر رہا ہوں.
ذخیرہ اسلام میں 20 رکعت تراویح کی حضور کا عمل یا صدیق و عمر عثمان و علی کا عمل، اللہ جلال کی قسم ہے دنیا کی کسی صحیح حدیث میں ایک رکعت بھی موجود نہیں ہے۔ 8 رکعت کی حدیث صحیح البخاری میں موجود، 8 رکعت کی حدیث موطا مالک میں موجود، 8 رکعت کی حدیث صحیح مسلم میں موجود، حضور کا عمل موجود ہے، سیدنا عمر کا حکم موجود۔ 8 رکعت ہے تراویح۔ ایک بندہ کہتا ہے نہیں 8 جو ہے نا تمہاری 8 ہماری 20، تمہاری 8 ہماری زیادہ ہے۔ بندہ کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا، کیا تمہارے پاس 8 ہے تو جی قیامت 8 نکل آئی ہے تو ساڑیاں تو 20 ہیں تو 8 پوری ہو جا سکتا، ہماری تعداد پوری ہے، آپ کی تعداد پوری نہیں ہو۔ میں نے کہا نکلے گی قیامت والے دن کہاں سے نکلے گی 20؟ کوئی نئی کتاب آئے گی، کوئی نئی شریعت آئے گی، کوئی نیا نبی آئے گا جو آگے 20 نکال لے گا۔ 20 ہوں گی تو یا قرآن میں ہوں گی یا حدیث صحیحہ میں ہوں گی، قرآن حدیث صحیحہ بھی موجود ہے، لے آؤ کہاں پھر اور کہاں سے نکلنی ہے؟ یہ دے وہی جڑا بندہ کہے عید کی نماز 2 رکعت نے چلو 4 پڑھ لینا، ہو سکتا قیامت میں 4 نکلا ہو۔ 4 کیسے نکل ہے؟ جمعے کے فرض 4 نکلا ہوا تو 4 نہ جو پڑھ لیں، سور کے فرض 4 ہے، ہو سکتا ہے قیامت میں 8 نکلا ہوا۔ یہ بھی کوئی راوی کون ہو سکتا والا فی غیر ما رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، انہیں کبھی بھی 11 رکعت 3 وتر تراویح سے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ ایک اور انداز سے سمجھانا، حضور نے ساری زندگی کدے بھی 20 رکعت یا 24 رکعت یا 30 رکعت، حضور نے ساری زندگی کدے رات کو رکعت بتا کے اضافہ کر کے عبادت نہیں کی۔ اسی تراویح ماہ رمضان ہے چاہتے ہو، حضور پوری زندگی رات جب بھی قیام کیا حضور نے 20 نہیں پڑھی۔ جدو حضور کا دل چاہتا نا زیادہ عبادت کرن دا، زیادہ رات کو رکعت نہیں پڑھاتے تھے، قرآن کی تلاوت پڑھاتے تھے، رکعت کو لمبا زیادہ کھڑا ہونے کو جی جاتا ہے، رکعت کو اتنا لمبا کرے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رات حضور کے گھر گزاری، حضور ایک رکعت 5 پارے قرآن کے پڑھے، پھر رکوع بھی وہ نہیں لمبا سی، یہ اتنی سیدھا لمبا کیا جتنا رکوع لمبا تھا، ایک عمل برابر تھا۔ حضور قیام کو بڑھاتے نہیں، قیام کی تعداد کو نہیں بڑھاتے تھے، حضور قرآن کی تلاوت کو بڑھاتے۔ آؤ قرآن اگلی بات سن لو، اللہ کا میں ہمارے مسلک اور مرج و عقیدے پر ہماری 8 رکعت تمہاری 20 سے بدلی ہے، کھاری ہے۔ اس کو اگلی بات جڑی اور آسان ہو مسئلے نو سمجھن واسطے، قیامت نو نماز گنی جائے تو یہ وزن ہے نا، تو پھر ہم انشاءاللہ ہم سے پھر بھاری کو نہیں ہو سکتا، وزن ہوگا، تولا جائے گا۔ تمہارا وہ تراویح میں یعلمون تعلمون کیسے تولے جائے؟ ہمارا وہ قرآن پڑھنا اور حدیث کا تراویح پڑھنا اور ان کا قیام کرنا اور ان کا قرآن رک رک کے ٹھہر کے پڑھنا، ورتل القرآن ترتیلا کی ترتیب سے قرآن پڑھنا، اس کے حسن کا اندازہ لگائیے۔ تراویح کو اللہ نے ایسا خوبصورت بنا دیا کہ این سنت کا انداز ہماری مساجد میں 1400 سال گزرنے کے باوجود محفوظ ہے اور موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہماری مساجد سنتوں سے بھرپور رہے۔ ماہ رمضان کا
تیسرا عمل، پہلا عمل ماہ رمضان کے روزے، دوسرا عمل رات کا تراویح، اور تیسرا عمل جو ہے دن بھر اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت۔ اور جب تلاوت کرے نا، حافظ ہو، قاری ہو، قرآن یاد ہو، تاہم محدثین نے لکھا ہے کہ قرآن سامنے رکھ، عام تلاوت، نماز والی نہیں، عام قرآن سامنے رکھ، دیکھ کے پڑھتے رہو، دیکھ کے پڑھتے رہو۔ حافظ بھی ہے وہ، قاری بھی ہے وہ، یاد بھی ہے، پھر بھی دیکھ کے پڑھو۔ فرماتے ہیں دیکھ کے پڑھنے کا یہ لطف ہوگا، سکون ہوگا کہ زبان سے بھی عبادت، آنکھوں سے بھی عبادت۔ قرآن دیکھ رہے ہیں آپ، اور زبانی پڑھتے پڑھتے ادھر ادھر دیکھتے، ہو سکتا ہے نظر جو ہے وہ غلط جگہوں پر اور غلط نظر میں کوئی نہ کوئی شیطان کا تصور آ جائے۔ جب قرآن کو دیکھ رہے ہوں گے پورا وجود آپ کا عبادت، زبان بھی، نظر بھی، کان بھی، کان سے سن رہے، زبان سے پڑھ رہے، آنکھ سے قرآن دیکھ رہے، قرآن پڑھتے، جاری رہے قرآن۔ السلام اس قرآن کو ماہ رمضان میں ایک دفعہ جبریل کو قرآن سناتے تھے۔ جبریل آمدہ تھی روز دور پر، روزانہ آتا فرشتہ آسمان سے، حضور سے قرآن سنا، حضور کو قرآن سناؤ، اور کوئی حد نہیں، جتنا مرضی قرآن پڑھ، کوئی مقررہ نہیں، قرآن جتنا مرضی جتنا پڑھ سکتے ہیں ماہ رمضان میں قرآن پڑھتے۔ ایک مرتبہ لازم ضروری سمجھیں، قرآن مکمل ہو آپ کی زبان، اور جو پڑھا ہوا نہیں ہے وہ بھی پڑھے، جڑا قرآن بزرگ نہیں پڑھا ہوا وہ پڑھے۔ اور میں حیران ہوں بزرگوں پر جو قرآن نہیں پڑھے۔ پھر میری بات سنیں، وہ بزرگ جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے، میں ان پر حیران ہوں اور ان پر افسوس کرتا ہوں، دکھ کا اظہار کرتا ہوں کہ تم اہل حدیث ہو، ساری زندگی تم نے مسجد اہل حدیث میں نماز پڑھتے گزاری، تم نے آج تک قرآن کو ناظر کیوں نہیں پڑھا؟ کیوں نہیں یاد کیا تم نے؟ تم کیوں کہتے ہو ہم ان پڑھ ہیں، ہم نے قرآن نہیں پڑھا؟ بھائی کیوں نہیں پڑھا؟ جب تمہیں نماز کی عبارت یاد ہے، قرآن کی چند صورتیں یاد ہیں، تو باقی قرآن تمہیں یاد کیوں نہیں ہے؟ ناظر قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ جب ساری زندگی اب مسجد میں آتے رہے، مسجد کی صفائی کرتے رہے، خدمت کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، تعاون کرتے رہے، پہلے سب کے اب نمازی ہیں، سفید ریش ہیں، داڑھی بزرگ، جتنے ایک ایک لفظ تم پڑھتے، ایک ایک حرف تم پڑھتے، ایک ایک جملہ روز پڑھتے، یاد کرتے رہتے، آج تم حافظ ہوتے، 70 سال 60 سال آپ نے گزارے، ابھی کہتے ہو ہم پڑھے، 10 سال پہلے بھی تمام جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے، اللہ کا واسطہ ہے کل سے ہی، آج سے ہی قرآن کا پہلا پارہ یا قاعدہ لے کے پڑھنا شروع کر۔ شرم محسوس نہ کرے، جھجک محسوس نہ کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں موت آئے، تمہارے ہاتھ میں قرآن کا پارہ ہو، بس پڑھتے رہے، پڑھنا شروع کر دے، اور دعا کرے کہ اللہ تمہارے سینے کو قرآن کے لیے کھول دے۔ پڑھتے رہیں گے نا تو پتہ فائدہ کیا ہو، پڑھتے پڑھتے قبر میں جاؤ گے، ایک لمبا عرصہ قبر میں گزارنا ہے۔ جب قیامت والے نوٹ پڑھنے قیامت کی برکت سے یہ پڑھ رہا تھا، یہ شوقین تھا، یہ حریص تھا، بڑھاپے میں زبان اڑتی تھی، یہ پڑھتا تھا، پڑھنے کی کوشش کرتا رہا تھا، علمی میں فوت ہو گیا، پڑھنے میں فوت ہو گیا، قاعدہ ہاتھ میں تھا، فوت ہو گیا، تعلیم شروع کی، یہ فوت ہو گیا۔ قیامت والے دن اللہ تمہیں قرآن کا حافظ بنا کے اٹھا دے، شروع کر دو پڑھنا، شروع کرو۔ تو یہ بزرگ ایسا نہ رہے جو آج خطبہ سنے اور قرآن نہ پڑھا ہوا ہو اور وہ آج سے قرآن کو پڑھنا شروع نہ کرے۔ کل ہر بزرگ فائدہ ہو، قرآن کا پارہ میں پڑھنا ہے،
میں نے پڑھنا ہے، اور میں ایسے بیشیوں کا قیام حاصل کرتا، لوگوں نے پچھلی عمر شروع کیا اور اللہ نے قرآن کا حافظ بنا، مرنا جانا اللہ کے بغیر۔ بتاؤ 70 سال قرآن کی آیتیں کتنی ہے؟ 6666 معروف ہے جملہ، 6666 آیتیں ہیں۔ چلو یہی گنتی بیان کریں، 6666 آیتیں ہیں، اور آپ کی زندگی کے دن کتنے؟ اللہ کی قسم آپ لفظوں میں، حرفوں میں، لفظوں میں بدلے نا تو آپ کی زندگی کے دن زیادہ ہے اور قرآن کے الفاظ تھوڑے ہیں۔ کیا تم اتنے گئے گزرے ہو کہ ایک لفظ تم یاد نہیں کر سکتے؟ گالیاں تو اتنی دیتے ہو کہ پہلی گالی پچھلے سے نہیں ملی۔ ترتیب ہے چغلی کی، صرف قرآن ہی مظلوم ہے جس کو تم نے کھولتے ہیں۔ مت سمجھو کہ قرآن چپ چپ آتا ہے، قیامت والے نے بولنا ہے اور کچھ نہیں رہے گا جب قرآن تمہارے خلاف آ جائے۔ قرآن آگے کہا یار حیران تو قال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ آیت تو بند ہے نا، اس میں جناب جلد میں بند ہے، غلاف میں، قیامت والے بولے گا، سوارش بھی کرے گا، شکایت بھی کرے گا، سوارش قبول، شکایت بھی قبول، سوارش قبول جنت کا داخلہ، شکایت قبول ہو گئی تو جہنم چلے جاؤ۔ مومن ان پڑھ نہیں ہوتا، مومن دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اس سے بڑی افسوس کی بات کیا، میں رمضان کا تیسرا عمل ہے، پہلا عمل روزہ ہے، دوسرا عمل تلاوت ہے، تیسرا عمل قرآن کی تلاوت ہے، چوتھا عمل صدقہ و خیرات۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آ جاتا تو حضور تیز آندھی کی طرح صدقہ و خیرات شروع کر، تیز آندھی اس طرح۔ حضور فرماتے ہیں، ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا اگر احد پہاڑ میرے لیے سونا بنا دیا جائے، احد پہاڑ میرے لیے سونا بنا جائے تو 30 رات دن کا سورج غروب نہیں ہوئے گا، میں سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، سارا سورج۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے رشک آتا ہے، کیا بات ہے، حدیث کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں 2 بندوں پر مجھے رشک آتا ہے۔ کس کو؟ محمد مصطفیٰ، مجھے رشک آتا ہے۔ 2 بندے کون ہیں؟ جس کو اللہ نے قرآن دیا ہو اور وہ قرآن پڑھے، مجھے رشک آتا ہے کہ کاش ہم بھی ایسا قرآن پڑھیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہے، آپ نے فرمایا ابی بن کعب جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تلاوت سناؤ، قرآن سناؤ۔ یا رسول اللہ قرآن آپ پہ نازل ہوا، میں سناؤ۔ فرمایا دوسرے کی آواز سے سننا میں محمد کو پسند ہے، اللہ نے تیرا آسمان پہ نام لے کے کہا ہے، آج ذرا ابی سے قرآن سناؤ، قرآن سناؤ مجھے۔ بزرگوں سنو تو لیا کرو، بچے پڑھے ہوئے سن لیا کرو، ریکارڈنگ میں ہے تو سن لیا کرو، قرآن سنو، قرآن پڑھو۔ فرمایا مجھے رشک آتا ہے اس قرآن پڑھنے والے پر کہ میں محمد بھی ایسا ہی قرآن پڑھوں، حالانکہ محمد مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَا۔ فجر میں قرآن پڑھ رہے تھے، جنات تھے، آگے کوئی عجیب کلام پڑھا جا رہا ہے، محمد کی زبان ہو، وادی بطحا ہو، وادی جنات ہو، حضور وہاں ورنہ کھجور میں موجود ہو، کھجوروں کے باغ میں ہو، فجر کا سہانا وقت ہو، بیت اللہ کی مکے کی فضا ہو، حضور قرآن پڑھ رہے ہو، جنات رک کے محمد مصطفیٰ کا قرآن سنتے گئے، ساتھ ہی محمد کے غلام بن کے کلمہ پڑھتے ہو۔ آئی دوسرا حضور فرماتے ہیں مجھے رشک آتا ہے اس بندے پر
اللہ مال دے اور وہ ایسے، حضور نے پھر اپنے ہاتھوں کا اشارہ کیا، ایسے اٹھائے ایسے خرچ کرے، ایسے اٹھائے ایسے الٹا دے پلٹا دے، الٹنے کا پلٹنے کا، جس طرح بوری کھولتے ہیں نیچے گرتی ہے کسی چیز کی، ایسے پیسے پھینکے اللہ کی راہ۔ یہ تیسرا عمل ہے صدقہ و خیرات کا۔ اللہ نے جتنا مال دیا ہے تو مال سے اللہ کی راہ میں اس ماہ رمضان میں لٹائیے اپنا پار۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد، دعا کیجیے جس نے خرچ کیا ہے اللہ اس کے مال میں، رزق میں، اولاد میں برکت دے۔ جن ساتھیوں نے تعاون کیا ہے، جن ساتھیوں نے اس کو بنایا ہے، اس کی مزدوری کی ہے، ایک ایک بندے کے قدم قدم پہ اللہ رحمت نازل فرمائے۔ جو فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات، جو کہا جا رہا تھا کہ مستری یہاں زالسا فوت ہوئی، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ لیکن آپ کو ترغیب دوں گا یعنی کفیت میں اس کا کام بہت سارا، تو ہر بندہ یہ سوچے کہ میرا حصہ اس مسجد میں پڑے، اس تصور سے سنیں، اس تصور سے جائے کہ آج ہم نے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا۔ تو سیدنا عثمان کی وہ حدیث عمل، میں کہا کرتا ہوں قیامت کے قریب ایک حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ مسجد نبوی جڑی ہے نا، اور پہاڑ تک اس کی آخری صف ہو، یہ پورا مدینہ جو حضور کے دور میں آ جائے گا، سلسلہ قیامت تک، یہ مسجد قیامت تک، یہ زمین قیامت والے دن بھی یہ جنت کی کیائیوں میں اس کو داخل شامل کر دیا جائے گا، تو آپ کا ثواب جاری رہے گا۔ اس خیر سے آج آپ نے محروم نہیں کر، کوئی ایک بندہ ایسا پورے اجتماع میں نہ ہو جو اس خیر سے محروم جائے۔ آپ نے ماہ رمضان کی آمد کی برکت سے، اس ارادے و نیت سے کہ اللہ آپ کو روزے قرآن اور یہ اعمال کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ کی قسمت میں آئندہ رمضان جو کل جس کا امکان ہے چاند آنے کا، چاند چڑھنے کا، کہ آپ کی زندگی میں کر دے، اس صدقے کی برکت سے مصیبتیں، پریشانیوں، بیماریوں کو ٹال کے رمضان کے لمحات میں آپ کو پہنچا دے، اس نیت سے صدقہ کر کے۔ اس کے بغیر عام میں سے کوئی بندہ آج انشاءاللہ نہیں جائے گا۔ کیا خیال؟ ماہ رمضان کا اللہ توفیق دے، صدقہ و خیرات کے بعد اعتکاف بیٹھے۔ اعتکاف اس کا میں مانا، یہ جو احتجاج اور ہمارے ملک میں دھرنے ہوتے ہیں، یہ شروع ہوئے، میں تو اس کا معنی شروع سے دھرنا کہا کرتا کہ اعتکاف یہ ہے اللہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جانا، نہیں جانا جب تک معافی نہیں ملے، نہیں جاؤ جب تک معافی نہیں ملے۔ بے تکلفی ہوتی ہے نا، بے تکلفی ہوتی۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ ایک واقعہ سنایا تھا، جٹ تھا، زمیندار تھا، دین سے محبت کرتا تھا، پہلے دنیا داری میں بہت نام تھا، مشہور تھا ہر گناہ میں، کہتا بیت اللہ میں سمجھا، پہلی دفعہ طواف کر رہا ہے، اور سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کیا، فرماتے ہیں میں طواف کر رہا، ہمارے شیخ تھے، ہمارے بزرگ تھے، اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ، فرماتے ہیں میں طواف کر رہا کو مسلکن چونکہ وہ اہل حدیث تھا، گناہ میں زندگی گزار رہا، وہ نہ دعا کر رہا، دعا کر رہے تے پنجابی سے لگے دعا کر، بے تکلفی کہنے لگا میرے اللہ تیرے نال ایک گل کرنی سی، کس کو کہہ رہا ہے؟ تیرے نال ایک گل کرنی سی، ساڈے علاقے تیرا آواز ہے وہ میں تینوں دس دینا،
جانتا تو ہے ہی ہے، میں تینوں دس جو یا اللہ رواج اپنے علاقے کا دستا ہو سکتا ہے وہ میری بھی گل بن سارے علاقے باوی کسی کا زان کر لیے نا، نقصان کر لیے نا، کسی کی عزت بھی خراب کر لیے نا، میں نہیں جانتا تیری عدالت میں رواج کہڑا سارے علاقے کا ہے رواج ہے، میں اپنا رواج دسا تو پھر اپنا رواج کر، اسی اپنا رواج کریں لیا، اصل انہوں کدے نہیں وہ واپس کیتا، اسی انہوں معاف کر دینا، جیڑا کی جان کے نقصان کیا اسی انہوں معاف کر دینا۔ سید مادر میں سندا نہ رک گیا، رک کے کہنے لگا کہ یا اللہ اس بندے دی ساری میری زندگی مال لے لوے اے دعا من دے انہیں بھی تکلفی ہو کہ یا اللہ معاف فرما دے، پھر نال ہی کہہ کے نا یا اللہ معاف کر دے، پھر نال ہی بابا ہے یا اللہ تو سن بھی لے ہے میں نے یقین ہے تو یا اسی نہیں بندے نے واپس کر دے، تو کدوں واپس کیتا ہونا، معاف ہی کر دیتا ہونا ہے، تو وہی کا سلسلہ تے بن گئی تے نبی آنا کوئی نہیں، تے میں نے کیوں پتہ لگ سی کہ تو میں نے معاف کر چھوڑے ہے، میں نے کوئی نشانی دے تاکہ میں خوش ہو کے جاؤں میں معافی مل گئی ہے، نشانی میں منگنا جب تک جیندہ رہا نا ہر سال میں نے بیت اللہ چلے آؤں جی، ہر سال میرے بیت اللہ جان دے راہ کھل جان تے سبب بڑھ جان تے میں سمجھ لاں گا کہ تو میں نے معاف کیتا ہے، تے ہو جے زندگی کوئی سال نہ ہوئے میں دوبارہ اتنے نہ ہوں، پھر باپ نے ساری زندگی عمرہ تے حج کیتا ہے تے فوت ہی ہو جائے اللہ نے رحم قبول اعتکاف ہی بندہ ہوئے دا دن وقف ہوئے دھرنا دیتا ہوئے بے تکلفی نہ رب نہ ہوئے تے امام کی ذات تے ہوئے پھر آ جائے پھر معاف نہ ہوئے تے گناہ تو پاک نہ ہوئے اللہ دی رحمت اعتکاف بھی دیکھئے کہ ہم انشاءاللہ اتفاق بیٹھیں پھر اتفاق لیلۃ القدر کو تلاش 5 راتیں ہیں، 5 راتیں جو ایک رات ہے ہی ہے نا، من قام لیلۃ القدر جڑا بندہ لیلۃ القدر نو رات کو قیام کرے اللہ نے پچھلے گناہ معاف کرے، 5 راتیں جو ایک رات ہے ہی ہے، کوئی بندہ اس کار خیر تو محروم نہیں رہ سکتا۔ جدوں پھر اعتکاف بہ لو چاند چڑھے پھر ایک بندہ ہر بندہ چھوٹا بڑا مرد عورت آزاد غلام سارے اپنے ہلو امیر غریب جتنے بھی ہیں سارے اپنے ہلو 2.5 کلو گندم 2.5 کلو آٹا 2.5 کلو اناج اللہ کی راہ میں صدقۃ الفطر کی صورت میں دو۔ آپ کا رمضان شروع بھی صدقے سے ہوا، رمضان ختم بھی صدقے میں ہوا ہے، صدقے میں بند ہو گئے، ڈبی میں بند ہے، اوپر نیچے صدقہ ہے، صدقۃ الفطر ادا کرو، ماہ رمضان کی کوئی کمی رہ گئی اللہ اس کو اپنی رحمت سے پورا کر دے۔ تو پھر جب صدقۃ الفطر بھی ادا کر دے ہو تو عید والا دن ہونا یاد کہتے ہوئے میدان کی طرف نکلے، پھر حق ہے آپ کا مزدوری لینے، مزدوری کیجیے پورا مہینہ، نوکری کیتی ہے، مزدوری کیتی ہے، روزہ رکھے ہے، قرآن پڑھے ہے، صدقہ کیتا ہے، تلاوت بیٹھے ہو، اب حق ہے تمہارا، نکلو باہر، آج مزدوری دینے کا دن ہے، جہنم سے آزادی کا دن ہے، اللہ نے معاف کرنا ہے، آئیے پھر عید کی دعا میں مرد عورتیں وہ عورتیں بھی جو ایام مخصوصہ میں ہیں وہ بھی باہر نکلے، مزدوری پھر نہیں یہ اپنی آج وہ نکلے، ان کے چند روزے رہ گئے اپنی جناب فطری بیماری کی وجہ سے وہ بعد میں پورے ہو جائیں گے۔ کتنا مہربان جو اس عورت کو محروم نہیں رکھتا تو ایام مخصوصہ میں کیونکہ 20 30 جناب 25 روزے رکھے آنکھ چھوڑ دیے گئے، آگے عید آ گئی ہے، مزدوری دینے کا دن آ گیا ہے، اس کے تو روزے رہ گئے، یہ تو ناپاکی میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے مزدوری پہلے لے جاؤ، روزے بعد میں رکھ دینا، آجو دعا میں شامل ہو جاؤ، ہمارا عید کے گاہ میں عورت آ جائے، چمٹ کے آ جائے، لپٹ کے آ جائے، دوسرے کے پردے میں آ جائے، دوسری کی چادر میں آ جائے، مزدوری لے جائے، ایڈوانس بھی دے دیں دے ہونا پایا چند دیہڑیاں پہلے لے
تو اللہ فرماتا ہے دیہڑی پہلے لے، مزدوری پہلے لے، روزے یہ بات میں رکھ لے، لہذا اس کا تھوڑا سا شرم جھجک بھی رہے گی نا کہ مزدوری پہلے لئی ہوئی ہے، عید پہلے پڑی ہوئی ہے، مزدوری پہلے لئی ہوئی ہے، مغفرت پہلے لئی ہوئی ہے، روزے میرے رہ گئے، لہذا مائے پہلے وہ روزے جلدی رکھنے میں جلدی کرے، کیوں؟ مزدوری پہلے لے چکے ہیں، مغفرت پہلے لے چکے ہیں۔ پھر اللہ اعلان کرتا ہے جاؤ آج تم مزدوری پسینہ خشک ہون تو پہلے دے ہو۔